بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نویں 10ویں کے تمام طلباء کو اردو کی آن لائن کلاس میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم نظم پڑھ رہے ہیں گرمی کی شدت، جس کے شاعر ہیں میر انیس۔ شروعات کرتے ہیں آج کی آن لائن کلاس کی۔ آج کے حاصلات تعلم 3 ہیں۔ نمبر 1، اس نظم کی حیت معلوم کر سکیں۔ نمبر 2، مرثیہ کی تعریف جان سکیں۔ نمبر 3، اس نظم کا خلاصہ جان سکیں۔ آج کے جو حاصلات تعلم یعنی مقاصد ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم سوالات کو حل کرنے کے ضمن میں ہی انشاءاللہ تعالی حاصل کریں گے۔ تو ہم مشق کو حل کرنا شروع کرتے ہیں، سوالات حل کرنا شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالات کے جواب دیجئے۔ تو اس میں الف سوال ہے، اس نظم کی حیت کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ حیت کے اعتبار سے یہ نظم مسدس ہے، کیونکہ 6 مصروں کے بندوں پر مشتمل نظم کو مسدس کہا جاتا ہے۔ ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں، اس نظم کو مسدس کہا جاتا ہے۔ جبکہ شاعری کی اصناف کے لحاظ سے یہ نظم ایک مرثیہ ہے۔ کسی مرنے والے کی یاد میں کہی گئی نظم کو مرثیہ کہا جاتا ہے، چونکہ اس میں حضرت حسین اور ان کے خاندان کو یاد کیا جا رہا ہے رضی اللہ عنہم، تو اس لیے اس نظم کو مرثیہ کہیں گے۔ یہ اصناف کے لحاظ سے اس کا نام ہے۔ سوال بے ہے، شاعر نے پودوں پر گرمی کی شدت کی منظر کشی کیسے کی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ پودوں پر گرمی کی شدت کی منظر کشی کرتے ہوئے میر انیس کہتے ہیں کہ کوسوں دور تک کسی پیڑ پودے میں پھول تھے اور نہ پتے۔ ہر درخت چنار کی صورت جل رہا تھا، کوئی بھی پھول ہنستا مسکراتا محسوس نہیں ہوتا تھا، کہیں کوئی سبزہ زار تر و تازہ نہیں لگ رہا تھا۔ پیڑ پودوں کی ہر ایک شاخ سوکھ کر کانٹا بنی ہوئی تھی۔ جس طرح تپے دق یعنی ٹی بی کے مریض کا چہرہ پیلا ہو جاتا ہے، اسی طرح ہر پتا پیلا پڑا ہوا تھا۔ سوال جیم ہے، نظم کے دوسرے بند کی وضاحت کیجیے۔ تو اس کا جواب سیدھا سا یہ ہے کہ دوسرے بند کی تشریح اس نظم کے لیکچر نمبر 2 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے دیکھ لیجئے۔ سوال دال پر آتے ہیں۔ سوال دال ہے، اس نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو بھئی خلاصہ دیکھ لیجئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مذکورہ نظم گرمی کی شدت میر انیس کی لکھی ہوئی ہے، جس میں انہوں نے واقعہ کربلا کے وقت گرمی کی شدت کا تذکرہ کیا ہے کہ اس وقت جہاں ایک طرف دشمن نے خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور کر لیا تھا، تو دوسری طرف گرمی نے آگ برسا کر آزمائش کو اور بڑھا دیا تھا۔ میر انیس کہتے ہیں کہ گرمی کی تپش اور سورج کی حدت نے دن کے اجالے کو بھی سیاہ کر کے رکھ دیا تھا۔ نہر علقمہ سوکھ چکی تھی، جبکہ دریائے فرات کا پانی بھی گرمی سے کھول رہا تھا اور ہر طرف خاک اڑتی نظر آ رہی تھی۔ جنگل کے جانور اور پرندے بھی پناہ کی تلاش میں کہیں چھپے ہوئے تھے۔ نظم کے خلاصے کا بقیہ حصہ، گرمی کی شدت سے نظریں بھی پلکوں کی چھاؤں چھوڑ کر باہر نہ جاتی تھیں۔ درختوں سے پتے اور پھل ایسے غائب تھے کہ جیسے کبھی ان شاخوں پر لگے ہی نہ تھے۔ شیر جیسا جنگل کا بادشاہ بھی اپنی کچھار سے باہر نکلنے کی ہمت نہ کرتا تھا۔ زمین کی گرمی کا اثر آسمانوں تک محسوس ہوتا تھا۔ غرض ہر مخلوق گرمی سے بے چین تھی، لیکن ان حالات میں بھی خاندان رسالت کی جماعت استقامت کا پہاڑ بنی اپنے رب کی رضا میں مطمئن نظر آتی تھی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سوال 2 پر آتے ہیں جی، درج ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی بتائیے۔ تو یہ تو پہلے ہم کر چکے، تو
تو جواب اس کا سیدھا سا یہ ہے کہ الفاظ و تراکیب کے معنی اس نظم کے لیکچر نمبر 2 میں دیکھ لیجئے۔ سوال نمبر 3 ہے، خالی جگہوں میں مناسب الفاظ لکھ کر مصرعے مکمل کیجئے۔ انہوں نے پورے مصرعے دے دیے ہیں، ایک لفظ غائب کر دیا ہے، خالی جگہ بنا دی ہیں، تو ان خالی جگہوں میں وہ لفظ نظم کو دیکھ کر لکھنا ہے۔ تو دیکھیے جواب یوں بنے گا، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا۔ اس میں خاک لفظ یہاں بیچ میں نہیں دیا گیا، یہ لکھ دیا ہے ہم نے۔ بے، جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر، تو طائر کا لفظ خالی جگہ میں لکھا گیا ہے۔ جیم، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، تو حبابوں یا خالی جگہ میں یہ لفظ لکھا گیا ہے۔ دال ہے، گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے، تو یہاں پر زیست کا لفظ خالی جگہ میں لکھا گیا ہے۔ سوال نمبر 4 حل کرنے سے پہلے صفحہ نمبر 145 پر ستارہ بنا کر کچھ تفصیل دی گئی ہے، تو وہ تفصیل ہم نے اس صفحے کے اس حصے کا عکس لے کر یہاں آپ کو ہم نے دکھا دی ہے۔ یہاں دیکھیے، میں پڑھ دیتا ہوں، آپ توجہ سے دیکھیے، بلکہ صفحہ نمبر 145 بھی کھول لیجئے۔ تو وہ تفصیل کیا ہے؟ علامہ اقبال کے درزیل شعر کو غور سے پڑھیے۔ جگنو کی روشنی ہے کاشا نئے چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ اس شعر میں جگنو کو اس کی روشنی کی وجہ سے شمع سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی جگنو شمع جیسا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ جب بس کسی ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنا تشبیہ کہلاتا ہے۔ جیسے یہاں جگنو کو روشنی جیسا بتایا جا رہا ہے، شمع جیسا بتایا جا رہا ہے اس کی روشنی کی وجہ سے، تو بس اسی کو تشبیہ کہتے ہیں۔ جیسے موتیوں جیسے دانت، چاند جیسا چہرہ، یا جھیل جیسی آنکھیں، تو یہ سب کیا ہے؟ تشبیہ ہے کہ دانت کو موتیوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے، چہرے کو چاند سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اور آنکھوں کو جھیل سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ جس چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے اسے مشبہ، جیسے ان مثالوں میں دیکھیے، دانت، اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے موتیوں سے، تو دانت کیا ہے؟ مشبہ۔ ایسے ہی چہرے کو تشبیہ دی جا رہی ہے چاند سے، تو چہرہ کیا ہے؟ مشبہ۔ ایسے ہی آنکھوں کو تشبیہ دی جا رہی ہے جھیل سے، تو آنکھیں کیا ہے؟ مشبہ۔ اور جس چیز سے تشبیہ دی جائے اسے مشبہ بھی کہتے ہیں۔ تو موتیوں، چاند اور جھیل، ان سے تشبیہ دی جا رہی ہے، تو یہ کیا ہوئے؟ مشبہ بھی۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ مشبہ بھی۔ تو یہ تفصیل ہے جو ستارہ بنا کر صفحہ نمبر 145 پر دی گئی ہے، یہ ہم نے پڑھ دی ہے۔ انشاءاللہ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب سوال نمبر 4 کے حل کی طرف چلتے ہیں۔ تو جی پچھلی سلائیڈ میں آپ کو تشبیہ کی تعریف اور اس کی مثالیں اور مشبہ اور مشبہ بھی یہ سب بتا دیا گیا تھا۔ اب سوال نمبر 4 دیکھیے، آپ اس طرح کا کوئی شعر سنائیے اس میں تشبیہ دی گئی ہو۔ تو دیکھیے ہم نے یہاں وہ شعر بھی لکھ دیا ہے، آپ بھی کوئی اور شعر اس طرح تلاش کر سکتے ہیں۔ دیکھیے جواب کیا ہے، ایسا شعر اس میں تشبیہ موجود ہے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس شعر میں محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ محبوب کے ہونٹ کیسے ہیں؟ جیسے گلاب کی پتی ہوتی ہے، ایسا بتایا گیا ہے۔ تو گویا محبوب کے ہونٹ مشبہ ہوئے اور گلاب کی پنکھڑی مشبہ بھی ہوئی، اور یہ پورا ملا کر یہ سب کیا ہو گیا؟ تشبیہ ہو گئی۔ سوال نمبر 5 جو کہ آخری سوال ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 5 درذیل سوالات میں سے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ یہ ایم سی کیوز ہیں، کثیر انتخابی سوالات ہیں۔ دیکھیے، الف ہے، کسی مرنے والے کی یاد میں کہی گئی نظم کہلاتی ہے غزل یا مرثیہ یا مناجات یا قصیدہ، تو جی یہ مرثیہ کہلاتی ہے۔ علقمہ ہے کیا؟ نہر یا دریا یا چشمہ یا سمندر، تو جی یہ نہر ہے۔ اچھا، دل سرد ہونا قواعد کے لحاظ سے ہے، تو جی یہ استعارہ ہے یا تشبیہ ہے یا محاورہ ہے یا روزمرہ ہے، تو یہ محاورہ ہے۔ دال ہے، کتاب میں دی ہوئی نظم گرمی کی شدت میں بند ہیں، یعنی بند کی تعداد بتانی ہے، تو 2 ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں یا 5 ہیں، تو اس میں بند ہیں 4۔
ہے میر انیس کی نظم گرمی کا ذکر ہے دمشق کی، کربلا کی، کوفے کی یا مکے کی؟ تو جی کربلا کی گرمی کا ذکر ہے۔ یہ ہمارے سوالات مکمل ہوئے۔ تفویض کار دیکھ لیجیے، گھر کا کام بروز منگل انشاءاللہ اس نظم کا جائزہ ہوگا، آپ تیاری کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔